محترم حضرات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں جو کہ ایک آزاد ملک ہے، اور یہ آزادی ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کر کے حاصل کی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا تو اس وقت نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے انگریزوں سے جنگ کی بنگال میں، اور وہ شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان نے میسور میں انگریزوں سے جنگ کی اور وہ شہید ہو گئے، اور ان کو شہید کرنے کے بعد انگریز نے کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے زیادہ مقابلہ کرنے والے ٹیپو سلطان تھے، اور اسی طرح سے ہندوستان کے آخری تاجدار ظفر شاہ بہادر کو امیر بنا کر ان کی سرکردگی میں جنگ کی انگریزوں سے، تو ظفر شاہ بہادر کو بھی انگریزوں نے گرفتار کر لیا اور ان کو مالٹا میں لے جا کر قید کر دیا، اور شاملی کے میدان میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنا کر ان کی سرکردگی میں جنگ کی گئی، جس میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات سب شریک رہے، اور حافظ ضامن شہید صاحب اور بہت سے مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ اسی طرح سے میرٹھ میں بھی انگریزوں کے خلاف 1857 میں جنگ ہوئی۔ اسی طرح سے سیہور میں بھی انگریزوں کے خلاف 1857 میں جنگ ہوئی، اور جناب نواب فاضل محمد خاں اور نواب عاقل محمد خاں، ان حضرات نے اس میں نمایاں کردار ادا کیا، اور سیہور کے جناب عارف شاہ اور جناب ولی شاہ اور اسی طرح سے مہاویر جی، ان حضرات نے آگے بڑھ کر اس جنگ کے اندر قیادت کی، اور ہندوستان میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا کہ ان حضرات نے ہندوستان کے اندر سیہور میں ایک آزاد حکومت قائم کر لی، اور وہ کافی دنوں تک وہ آزاد حکومت چلتی رہی۔ اسی طرح سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی، ریشمی رومال کی تحریک۔ ظاہراً ایسا لگتا تھا کہ اس میں ریشمی رومال پر پھول بنے ہوئے، لیکن وہ پھول نہیں ہوتے تھے۔ وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے ورکروں کو، اپنے کارکنوں کو ہدایات دیتے تھے کہاں کیا کرنا ہے۔ اس طرح سے یہ تحریک آزادی چلی، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی جہاں جہاں حضرت شیخ الہند کے شاگرد موجود تھے وہاں پر اس تحریک کے کارکنان موجود تھے، اور وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے ایک جلا وطن حکومت قائم فرمائی، اور وہ جلا وطن حکومت افغانستان میں قائم ہوئی، ہندوستان کی جلا وطن حکومت، جس کے صدر راجہ مہندر پرتاپ جی کو بنایا گیا، اور وزیر اعظم پردھان منتری حضرت مولانا برکت اللہ بھوپالی کو بنایا گیا، اور وزیر داخلہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا۔ ان حضرات کی بڑی کوششیں رہی، اور اللہ تبارک و تعالی نے 1947 میں ہندوستان کو آزاد کرایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک آزاد ملک کے اندر رہتے ہیں، اور یہاں کے رہنے والے تمام باشندوں کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنی پسند کا مذہب اختیار کر سکتے ہیں، اور اس کی تعلیم دے سکتے ہیں، اور اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ ہندوستان جو کہ بہت ہی زیادہ بڑا، لمبا چوڑا، وسیع و عریض ملک ہے، اور اس میں تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر تہذیبیں بدل جاتی ہیں، کلچر بدل جاتے ہیں، زبانیں بدل جاتی ہیں، لیکن یہ اس دستور کی خوبی ہے اور کمال ہے کہ اس نے سب کو جوڑ رکھا ہے، اور یہاں رہنے والے تمام لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، اتفاق اتحاد کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والے، ہر تہذیب کو ماننے والے، ہر زبان کو بولنے والے، ہر کلچر کو ماننے والے، سب آپس میں مل جل کر کے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے دستور کی خوبی ہے، جس نے کہ تسبیح کے دانوں کی طرح سے سب لوگوں کو آپس میں جوڑ رکھا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ کمال کی بات ہے، خوبی کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ ہم سب سے بڑی جمہوریت میں رہتے ہیں، اور اس جمہوریت کے اندر
تمام لوگوں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے دستور نے، اور سب مل جل کر رہتے ہیں، اتفاق اتحاد کے ساتھ میں رہتے ہیں اور بھائی چارے کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ یہ ہماری خوبی ہے، یہ ہمارا کمال ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ آج ہم سر اٹھا کر ساری دنیا کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان ہے، سب سے بڑی جمہوریت بھارت ہے۔ یہ فخر کی بات ہے، اس کو ہمیں باقی رکھنا ہے، اور اس کے باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دستور کی بالادستی کو باقی رکھیں اور یہ کوشش کریں کہ یہ بھائی چارہ ہمارا قائم رہے اور سب لوگ مل جل کر کے رہیں۔ یہ 15 اگست ہر سال ہم کو یہ پیغام دینے کے لیے آتا ہے، لہٰذا ہم اس پیغام کو عام کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم کو ہندوستان کے اندر یہ دستور کی بالادستی کو باقی رکھنا ہے اور آپس کے بھائی چارے کو باقی رکھنا ہے۔